یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ یا رسول اللہ، ہماری جان، ہماری مال، ہماری ماں، ہمارے باپ، سب آپ کے قدموں پہ قربان۔ یہ نعرہ کوئی آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر ایک صحابہ کا یہ نعرہ تھا۔ جو نبی پاک کو ایمان کی نظر سے دیکھ لیتا اس کا یہ نعرہ بن جایا کرتا تھا، یا رسول اللہ جان جائے تو جائے مگر آپ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی غلامی ملی ہے مجھے، اگر اب دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ بھی ملے نہ ملے، پر مجھے آپ کے در کا نوکر بننا ہے، اور میں آپ کے در کا نوکر بن گیا ہوں، تو میری لیے یہی میری قسمت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرنا، آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نعرہ لگانا کوئی آج کا نیا نعرہ نہیں ہے، آج کا نعرہ نہیں ہے، کیونکہ صدیوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کرنے والی ذاتیں چلی آ رہی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رحمت للعالمین، میں نے اپنے محبوب کو ساری عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو میرے نبی کی ذات تو وہ ذات ہے جو اپنے نہیں بلکہ غیروں نے بھی مانا ہے کہ آپ سا کوئی نہیں ہے۔ چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر مکہ زندگی اٹھا لیں یا مدینہ منورہ کی زندگی اٹھا لیں، آپ دونوں زندگی اٹھا لیں یا پھر ان کے وصال کے بعد والی آپ کی زندگی کو لے لیں، 1500 سال سے لے کے اب تک میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اس چیز کا کہ 1500 سال سے لے کے اب تک آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جس نے میرے آقا سے بغض رکھا ہے، جس نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توہین کی ہے، زمانہ آج بھی ساری دنیا کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوا ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، چاہے میرے نبی کی ظاہری زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یا میرے نبی کے بعد وصال والی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ جو نبی پاک سے نفرت کر رہا ہے، جس نے نبی پاک کی نفرت کا جھنڈے کا ایجنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل اور خوار کیا ہے، اسے رسوا کیا ہے زمانے کے سامنے۔ سستی شہرت پانے کے لیے تمہیں کوئی اور ذات نہیں ملتی، آئے دن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر بھونکتے ہو، آئے دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پہ انگلیاں اٹھاتے ہو، اور یہ تاریخ ہے، لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو میرے نبی کی سیرت پہ بھونکنے کے لیے آتا ہے نا، اور وہ صحیح میں جب مطالعہ کرتا ہے میرے آقا کی زندگی کا، تو ایک دن وہ بھی کہتا نظر آتا ہے آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا کی زندگی اتنی لاجواب زندگی ہے، میرے آقا کا کردار اتنا لاجواب کردار ہے کہ جو آپ کے زندگی کے قریب آتا ہے، وہ چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو، یقیناً جو آپ کی سیرت جاننے کی کوشش کرتا ہے، آپ کا کردار جب وہ پڑھتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو پھر روک نہیں پاتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں بڑے آپ کو دانشور لوگ ملیں گے، عقلمند لوگ ملیں گے، کوئی کسی قوم کا رہنما ملے گا، کوئی لیڈر ملے گا، کوئی اچھی فین فالوئنگ رکھنے والا انسان آپ کو ملے گا، لیکن دنیا میں کوئی ایسا ایک لیڈر ہو تو میرے سامنے لا کر کے رکھ دو جتنی فین فالوئنگ آج بھی 1500 سال کے بعد میں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ ساری دنیا میں جتنے چاہنے والے میرے نبی کے ہیں، اگر آپ اتنے چاہنے والے کسی ایک شخص کے لا کر کے رکھ دیں تو یقیناً ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، لیکن نہیں لا سکتے۔ دنیا کا کوئی خطہ، دنیا کا کوئی ملک ایسا باقی نہیں ہے جہاں تھوڑے یا زیادہ میرے نبی پاک سے پیار کرنے والے آپ کو نہیں مل جائیں گے۔ اور پیار کیوں نہ کریں؟ ایک چھوٹی سی گفتگو میں آپ سے بات کروں، پیار کیوں نہ کریں؟ پیار کرا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ دنیاوی وصول ہے، یہ دنیاوی طریقہ ہے کہ جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ چند باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ سب سے اول میں حسن کا خیال رکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے کہ ہم جس سے پیار کریں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ وہ خاندان کا خیال رکھتا ہے کہ ہم جس سے پیار کریں وہ اس کا خاندان اعلیٰ ہونا چاہیے۔ وہ علم کا خیال رکھتا ہے، کبھی کبھی علم کی بنیاد پر پیار ہو جاتا ہے کہ ہم جس سے پیار کر رہے ہیں نا وہ اچھا پڑھا لکھا انسان ہے، تو علم کی بنیاد پر بھی لوگوں سے پیار ہو جاتا ہے۔ اقتدار کی بنیاد پر، یعنی طاقت، جس سے ہم پیار کر رہے ہیں بڑا طاقتور انسان ہے اور بہت اقتدار کا مالک ہے، اس سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ کبھی اخلاق، کردار، اس کی وجہ سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں،
ساری دنیا کے حسن کی کائنات کو آپ کھنگال کر کے دیکھ لیں، جو بھی حسن والے ہیں، جو اپنے حسن پہ ناز کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا سب سے زیادہ حسن والا کون ہے، تو یقیناً ساری حسن کی کائنات ایک ساتھ یہ کہتی نظر آئے گی کہ ہمارا تو حسن کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو جو ملا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ بات حسن کی بنیاد پر تب بھی مصطفیٰ سے پیار کرنا ہوگا، بات علم کی بنیاد پر تو میرے نبی کا علم وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی ذات کو کہ یہ وہ ہے جس سے خود رحمان نے قرآن پڑھایا ہے۔ تو جو خود پروردگار کا شاگرد ہو اس کے علم کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ بات اقتدار کی آ جائے تو اقتدار میرے نبی کا اتنا اعلیٰ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں جنہیں دنیا حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، اور میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں جنہیں دنیا حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل کے نام سے جانتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جن کے زمین پر بھی وزیر ہوں، آسمانوں پر بھی وزیر ہوں، ان کا اقتدار کتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے، کتنا اعلیٰ اقتدار ہے ان کے اقتدار کی طرح کسی کا اقتدار نہیں ہو سکتا، ان کی طاقت کی طرح کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر بات کسی سے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر پیار کرنا ہے تو قسم خدا کی دنیا میں جتنے کردار، دنیا میں جتنے وفادار تمہیں لوگ ملتے ہیں نا، سب کی فہرست تیار کر لیجئے گا، جیسے میرے نبی کا اخلاق ہے نا، دنیا میں تمہیں کسی کا اخلاق نہیں مل سکتا۔ میرے نبی جب آئے تھے نا تو عورتوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو، مکہ کے بڑے بڑے سردار اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ ان کو ہم کسی کو اپنی بیٹی دے کر اپنے گھر کا داماد بنائیں، یہ ہماری عزت کو گوارا ہی نہیں کرتا، مار دیا کرتے تھے، جلا دیا کرتے تھے، پہاڑیوں سے گرا دیا کرتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے نا اور میرے نبی نے اپنی بیٹی سے پیار کر کے دکھایا اور کہا لوگوں بیٹیوں سے وہ کردار مت نبھاؤ جو تم نبھاتے ہو، بیٹیوں سے گر کردار نبھانا ہے تو وہ نبھاؤ جو میں اپنی بیٹی فاطمہ سے نبھایا کرتا ہوں۔ آپ کی بیٹی جب آیا کرتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ گویا کہ اگر کسی بھی پہلو کی بنیاد پر پیار کرنا ہوگا دنیاوی وصول کے اعتبار سے تو اول نمبر پر اگر کسی کا نام آتا ہے نا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے پیار کرنے والے ہیں، ہم آئی لو محمد لکھنے والے بھی ہیں اور دل سے پکارنے والے بھی ہیں۔ ہمیں نہ کوئی لکھنے سے روک سکتا ہے نہ دل سے پکارنے سے روک سکتا ہے۔ ہم اٹھیں تب ہم آئی لو یو بولیں، کون روک سکتا ہے ہمیں؟ ہم جب لیٹیں تب آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکارتے پکارتے لیٹے، کون روک سکتا ہے؟ ہم اپنے گھر کی دیواروں پہ لکھ سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کے مکان کی دیواروں پہ لکھ سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ ہمارا مکان ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں ہم اس پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ تمہیں تکلیف کس بات کی ہے؟ تمہیں تکلیف ہے مت کیجئے گا۔ تم سے کسی نے کہا یہ آپ مر جائیں گے، لیکن کبھی آپ کسی مسلمان کو ایسا نہ دیکھ پائیں گے کہ جو آپ سے جبراً کہہ دے کہ آپ میرے نبی کی تعریف کریں یا میرے نبی کے کردار کو پڑھیں یا پھر آپ آئلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولیں۔ کوئی مسلمان آپ سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کہا جب جاتا ہے جب زبردستی کسی کو اپنے دائرے میں لانا ہو۔ ہم جبراً لانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ہاں جبراً اگر کلمہ پڑھوا بھی لیں تو ہم اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ آقا کی شریعت ہماری بتا رہی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو جبراً کلمہ پڑھوا لیں آپ کسی سے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے، جو دل سے کلمہ پڑھتا ہے۔ جبراً کسی کا نعرہ لگانے سے یا کلمہ پڑھنے سے کوئی اس کے مذہب میں نہیں پہنچ جاتا ہے۔ یار جو دل میں ہے وہ تو دل میں رہے گا۔ دل سے جب فیصلہ لیا جاتا ہے نا تو یقیناً بات تو تب بنا کرتی ہے۔ تو میں آج بات کرنے لگا تھا نبی پاک کی محبت پر۔ آپ نے نبی پاک سے پیار کرنا ہے۔